अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है मीर तक़ी मीर की क़सीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा और क़सीदे की तारीफ़। और चूँकि इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हम मीर तक़ी मीर की गज़ल गोई के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा मौजू है यानी कि क़सीदे की तारीफ़ और ख़ास करके मीर तक़ी मीर की क़सीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा, उस पर बात शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले क़सीदे की तारीफ़ में मैं बहुत मुख्तसर सी तारीख़ आपको बताती चलूँ कि जो क़सीदा है उसका लग़वी माने इरादे के हैं। और ये जो लफ्ज़ है क़सीदा वो क़सद से बना है, और जो क़सद है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। यानी कि शायर इरादतन कुछ लिखता है जिसकी वजह में उसका ये रहा करता था कि उसको इनाम मिलेगा। तो इसके पीछे मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी तारीख़ बताती चलूँ कि ये लफ्ज़ जो है वो है तो अरबी का, लेकिन फ़ारसी में इस सिन्फ़ सुख़न को ज़्यादा तरक्की मिली। अरबी से शुरू हुई, लेकिन जो अरबी शोरा थे उनका मकसद इसमें कोई मुबालगा आराई पेश करना नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ये सिन्फ़ अरबी ज़बान से फ़ारसी में पहुँची तो वहाँ के जो शोरा हुआ करते थे उन्होंने इस सिन्फ़ में मुबालगा आराई, झूठ वग़ैरह ये बोलकर और अपने एक मकसद के लिए इस सिन्फ़ को इस्तेमाल करा। और उनका मकसद हुआ करता था कि बादशाह की तारीफ़ करना और उनसे एक मोटा इनाम पाना। और फिर जैसे कि ये फ़ारसी जो है, फ़ारसी से ही जो ये सिन्फ़ है वो उर्दू में दाखिल होती है, तो उसके कुछ खामियां जो कि फ़ारसी में दाखिल हो चुकी थी, उर्दू शोरा ने भी उसको हाथों हाथ लिया। और यहाँ पर ये सिन्फ़ जो थी वो बादशाहों की मदह में लिखी जाने लगी ज़्यादातर। और इसके जो मशहूर शायर की अगर हम बात करें तो वो रफ़ी सौदा हैं, जिन्होंने बहुत क़साइद लिखे हैं। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि किसी की तारीफ़ में ही लिखे जाएं, क़सीदे किसी की हजफ में भी लिखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क़सीदे की तारीफ़। अब ये थोड़ा बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया कि क़सीदा अरबी लफ्ज़ क़सद से बना है, जिसके लग़वी माने इरादा करने के हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये सिन्फ़ नज़म इरादाई तौर पर वजूद में आई है और शायर इरादतन किसी की मदह सराई करता है और उसके ताल्लुक़ से वो बाज़ औक़ात ज़मीन आसमान के क़ौलाबे मिला देता है। आम ज़िंदगी में मौका ब मौका लोग एक दूसरे की तारीफ़ और सताइश करते रहते हैं। ये एक समाजी अमल है। तारीफ़ करने वाले का कोई मकसद हो सकता है और जिसकी तारीफ़ की जा रही हो मुमकिन है कि अपनी तारीफ़ सुनकर वो तारीफ़ करने वाले को कोई काम बना दे। आवाम से हट कर ये तरीक़ा पुराने ज़माने में अमीरों, नवाबों और बादशाहों के दरबारों में भी राइज था। मुआशरे के आलिम, फाजिल, शायर और दूसरे फ़नकार दरबारों में इजाज़त पाते थे, जिसके सिले में उन्हें नवाब, बादशाह की तारीफ़ और तौसीफ़ करनी पड़ती थी। क़सीदे और गज़ल की हैयत एक ही है। इसका पहला शेर मतला कहलाता है और बाद के अशार में गज़ल की तरह मतला के काफ़ियों की पाबंदी की जाती है। क़सीदे के चंद मख़सूस अज्ज़ा हैं। अब हम बात करेंगे मीर तक़ी मीर की क़सीदा निगारी के बारे में। अब उनका तनकीदी जायज़ा करेंगे, तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि मीर ने जो है वो कुल 8 क़सीदे लिखे हैं। उनमें 3 क़सीदे हज़रत अली की मदह में यानी कि उनकी तारीफ़ में है, एक हज़रत हुसैन की मदह में, एक क़सीदा मुग़ल बादशाह शाह आलम की मदह में है, और क़सीदे जो बाकी हैं वो नवाब आसिफ़ुद्दौला की मदह में कहे। उन क़सीदों में मीर ने तशबीह, ग़रेज़, मदह और दुआ का इल्तिज़ाम किया है। और यही जो इसके हिस्से मैंने अभी बताए कि तशबीह सबसे पहला जो हिस्सा होता है, फिर ग़रेज़, मदह और दुआ, और इसको हम हुस्न तलब भी कहते हैं। यही क़साइद के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। तो आगे है कि एक शब किया था यार तेरी ज़ुल्फ़ का ख़याल, एक शब किया था यार तेरी ज़ुल्फ़ का ख़याल, अब तक है दुश्मनी में मरी मेरा बाल बाल। ये जो है वो दरमद हज़रत अली के मुतालिक लिखा है मीर ने। इसके अलावा है फ़लक के जोर ख़फ़ा ने किया है मुझको शिकार, फ़लक के जोर ख़फ़ा ने किया है मुझको शिकार, हज़ार कोस पे है जार एक तब तनेवार। इसके अलावा है कि रात को मतलक न थी या जी को ताब,
رات کو مطلق نہ تھی یا جی کو تاب، آشنا ہوتا نہ تھا آنکھوں سے خواب۔ میر نے اپنے قصائد کے لیے وہی زمین استعمال کی ہے جو فارسی قصیدہ گو شاعر اور اردو میں مرزا محمد رفیع سودا کی یہاں بھی مشتمل ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ میر کے قصیدوں نے ہی جو ہے وہ اردو زبان کے قصائد کو فارسی زبان کے شعراء کے برابر لا کے کھڑا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اسی طریقے کا رنگ اختیار کرا اور ان کی زبان کی جو صلاحیت تھی وہ بہت خوب تھی مرزا رفیع سودا کی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ بہار یا تشبیب کے مضامین بھی وہی ہیں جو فارسی شعراء اور سودا کے یہاں ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میر کے پیش نظر بھی فارسی قصائد کا معیار تھا، عام طور پر بلند آہنگ اور پرشکوہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان میں مختلف علوم و فنون کی کار فرمائی اور ان کی اصطلاحوں کا استعمال بھی ہوا کرتا تھا۔ اس صنف میں شاعر کو اپنے شاعرانہ کلمات کا اظہار کا موقع بہت کھل کر ملتا تھا۔ وہ تعریف کے بہانے اپنے شاعرانہ کمالات کا اظہار کرتے تھے۔ اپنے اسلوب بیان کی وجہ سے قصیدے کے اشعار عام طور پر مضمون آفرین ہوتے ہیں۔ شاعر جب بھی تشبیب کے موضوعات، تعریف اور دعا کے مضامین باندھتا ہے تو گویا انہیں مضامین کو بار بار ہر قصیدے میں دہراتا ہے اور ہر بار اس میں کوئی نہ کوئی نیا پہلو، نیا انداز بیان، نئی لفظیات کا استعمال کرتا ہے۔ مضمون آفرین کا عمل انہی راہوں سے ممکن ہوتا ہے۔ محمد حسین آزاد نے میر کے قصیدوں کو درجے میں کمتر دیا ہے، مطلب کمتر قرار دیا ہے۔ وہ مضامین کی بلند پروازی، الفاظ کی شان و شکوہ بندش کی چستی کو قصائد کا لازم قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ قصیدہ گوئی کے لیے طبیعت کی شگفتگی اور خوش و خراش بھی درکار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میر نے تخیل کی پرواز اور مبالغے کا استعمال نہیں کیا ہے، البتہ مضامین کو نظم کرنے میں ان کے یہاں وہ زور اور قوت بیان نہیں ہے جو دیگر معروف قصیدہ گو شاعر کی خصوصیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قصائد میں وہ بلندی اور شان و غائب ہے جس کی امید قصیدے سے کی جاتی ہے۔ اور اسے جو میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ میر کی زندگی کیونکہ افراتفری سے بھری ہوئی رہی تھی، تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اندر سے خوش نہیں تھے اور جو قصیدہ ہے وہ کھل کر تعریف اور مبالغہ وغیرہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو چلیے بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں کہ میر کے موضوع میں بھی غزلوں کی طرح ہی اثر آفرین کا عنصر پایا جاتا ہے۔ عام طور پر ان کے قصیدوں کی تشبیب یعنی کہ قصیدے کی تمہید میں عشقیہ مضامین کا جو بیان ہے، تشبیب وہ قصیدے کا سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں کہ شروع نہیں کی جاتی ہے مدح، بلکہ اس کی تمہید باندھی جاتی ہے، تو غزل کی خاص فضا سے لبریز رہتی ہے۔ ان کے قصیدے کی زمین مشکل نہیں ہوتی اور نہ ہی دھوم دھام کی تشبیب ہوتی ہے۔ ان کے تشبیب میں اکثر خیال بندی اور تخیل کی بلند پروازی کے اس پہلو پر دھیان دیا جاتا ہے جو کہ یہ دیا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ میر نے اپنے قصائد میں خیال بندی کے بجائے کیفیت اور شورانگیزی کے اسلوب کو برتنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح قصیدے کے اسلوب میں نئی طرح سے ڈھالنے کی کوشش کی۔ خیال بندی کا اسلوب قصیدے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اسلوب فارسی اور اردو غزل کا بھی مقبول اور مرغوب اسلوب ہے۔ فارسی اور اردو کے کئی اہم اور استاد شعراء اسی رنگ کو اپنا کر شعر و سخن کی دنیا پر اپنی مہر لگا گئے۔ میر لفظوں کا استعمال بھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ قصیدے کی بلند آہنگی کے بجائے غزل کی شان باقی رہی ہے۔ جہاں انہوں نے روایتی قصیدوں کی نقل کی وہاں اپنی استادگی کی چھاپ بھی چھوڑی۔ میر کے قصیدہ نگاری کے تعلق سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میر نے بہت کم قصیدے کہے۔ اتنے کم قصیدوں کی روشنی میں میر کی قصیدہ نگاری پر کوئی حکم
لگانا یا رائے قائم کرنا قدرے مشکل ہے۔ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک کرشمہ ہونے کے باوجود پانچوں انگلیاں برابر نہیں رکھتا۔ میر نے سودا کی زمین میں بھی قصیدے لکھے ہیں، گویا ایک طرح سے انہیں سودا سے مقابلہ تھا۔ سودا کا مشہور قصیدہ اٹھ گیا بہمن دے یاد کیجیے، اور پھر اس کی زمین میں میر کے قصیدے سے درج ذیل اشعار ملاحظہ کہ جب سے خورشید ہوا ہے چمن افروز حمل، جب سے خورشید ہوا ہے چمن افروز حمل، رنگ گل چمکے ہیں ہر پات ہر ایک کو اوجھل، چشم رختہ ہے تو چل فیض ہوا کو ٹک دیکھ، نرگس اگتی ہے جہاں بوئی تھی دہقان بسل، لطف روید قیمت پوچھ کہ میں شبے میں ہوں، سبزہ غلطہ ہے لب جو ہے کہ خواب مجمل، برق الفیض ہوا کرتا ہے ہر آجگر کو، برق الفیض ہوا کرتا ہے ہر آجگر کو، آگ کی گر کہیں سلگا کے رکھے ہیں منقل۔ ان اشعار میں مبالغہ بھی ہے اور تشبیہ کی ندرت بھی۔ تشبیہات کے ذریعے بہار کی منظرکشی خیال سے زیادہ سے حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ میر نے اپنی تشبیہ میں محاقات کے زیادہ کام کیا ہے، البتہ سودا سے موازنہ کیا جائے تو زور و بیاں میں کمی صاف محسوس ہوتی ہے۔ میر کے قصیدہ درد مداح حضرت علی رضی اللہ عنہ میں مبالغے کا رنگ ملاحظہ ہے کہ کیا لکھوں اسب سبق سیر کی اس کی تعریف، ادہم خام بھی لکھتے ہوئے جاتا ہے اچھل، اس فلک سیر کا میدان مقرر رہے گا تگ و پو کے لیے آسنائے ابد و ازل، جان یہ ہے تیرے گھوڑے میں کہ تاروز جزا، گرد کو اس کے نہ پہنچے گی کبھو اس کی اجل، ایک معصور نے اسے دیکھ کے دوڑایا خیال، سر و سینہ کو کمر تک تو بنا یار کے ہاتھ، اٹھ گیا صفحہ کاغذ پہ سے چھوتے ہی کفل۔ ان اشعار میں میر نے حضرت علی کے گھوڑے کی تعریف میں رقم کیے ہیں۔ در حقیقت میر غزل کے بادشاہ تھے، انہوں نے مثنویاں بھی منفرد انداز کی اور اپنے مزاج وفاق لکھے ہیں۔ انہوں نے قصیدہ گوئی میں بھی اپنی طبیعت کا زور دکھایا ہے اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے قصیدے لکھے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے قصیدے میں ایک طرح کی دلکشی اور دل نویسی پائی جاتی ہے۔ قصیدہ نگاری میں سودا کا مقابلہ شاید ہی کسی قصیدہ نگار سے ہو۔ میر سودا کے ہم عصر تھے۔ میر کے قصائد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میر سودا کے زمانے میں بہت سے شعراء نے قصائد لکھے، لیکن اس عہد میں سودا کے بعد جس شاعر کے قصیدے متوجہ کرتے ہیں وہ میر ہی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔